الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، در در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات ہیں، حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں، کرم کرم شاہ عالم کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو آ کے مجھے یہ کہہ دے حضور تجھ کو بلا رہے ہیں، کہ جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، نہ پوچھ رخ کا چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، انہیں دیکھ لے تو کہے بشر صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ تلاوت فرمانے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار علماء کرام، دوستوں بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ دیکھو بھی بات سنو، میں نے تقریر کے شروع میں مطلب خطبے سے ایک بات عرض کی تھی کہ بات لمبی نہیں کروں گا، آپ کے ذوق کو اللہ سلامت رکھیں، واقعی شاباش کے مستحق ہیں کہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ اگر آپ حضرات دے دیں گے اور یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی میں بات عنوان پہ 1-2 کر کے ختم کر دوں گا۔ یہ جو خلا ہے اس کو بھی پر کر دیں، یہ جو خلا ہے اس کو بھی پر کر کے مجمع کے ساتھ جڑیں گے، ایک طلب کا فضا بن جائے گا۔ وہ جو ہمارے پیچھے بھائی کھڑے ہیں، شبرات یہ اپنی عروج کے لمحات میں گزر رہی ہے، تو بھائی آپ سے یہ جو خلا ہے، آپ سے بھائی یہ جو خلا ہے
مجمع کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے، بہت خوش رکھیں اللہ، جزاک اللہ خیر، جڑ جائیں شاباش۔ اب سارے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ کریم کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا۔ دیکھو اشتہار پہ عنوان لکھا ہے عظمت قرآن کانفرنس، سیرت ساقی کوثر کانفرنس۔ آپ نے کبھی یہودیوں کے جلسوں میں، سیمینار میں کبھی عظمت تورات نہیں پڑھی ہوگی، آپ نے کبھی عیسائیوں کے پروگرام میں عظمت انجیل کانفرنس نہیں پڑھی ہوگی۔ آج 15 زمانے گزر گئے، 1500 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اپنے اشتہارات پہ عظمت قرآن لکھتے ہیں، اپنے اشتہارات پہ سیرت ساقی کوثر لکھتے ہیں، اپنے اشتہارات پہ سیرت النبی لکھتے ہیں۔ وہ سیرت موسیٰ علیہ السلام نہیں لکھتے، وہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں لکھتے۔ یہودی اپنے نبی کے عنوان سے سیرت کی کانفرنس نہیں کرتے، عیسائی اپنے نبی کے عنوان سے سیرت کی کانفرنس نہیں کرتے۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد ہم آج بھی سیرت النبی لکھ رہے ہیں، ہم آج بھی ساقی کوثر لکھ رہے ہیں، ہم آج بھی شاف معاشر لکھ رہے ہیں، ہم آج بھی عظمت قرآن لکھ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عنوان بدلتے کیوں نہیں؟ ہم سیرت کے عنوان بدلتے کیوں نہیں؟ پھر اتنے وقت گزرنے کے بعد آپ حضرات کا ابھی تک مجمع میں بیٹھے رہنا اور پوری توجہ سے بات کو سننا، یہ ادائیں بدل کیوں نہیں رہی؟ یہ کیفیات میں تغیر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں ایک تمہیدی بات کر کے یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے نبی اور رسول تشریف لے کے آئے، ہر نبی کا زمانہ نبوت بھی محدود تھا اور ہر نبی کا علاقہ نبوت بھی محدود تھا، یعنی جو نبی جس زمانے میں آتا اس زمانے میں اس کی نبوت ہوتی، جس علاقے میں آتا اس علاقے میں اس کی نبوت ہوتی۔ جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ اس کا زمانہ بھی ختم کر دیتے، اللہ اس کا علاقہ بھی ختم کر دیتے۔ پھر جو نیا نبی آتا اس کا زمانہ ہوتا، اس کا علاقہ ہوتا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی علاقے میں کئی نبی آئے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، یہ دونوں نبی، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک۔ حضرت زکریا بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، پھر ان کے اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، یعنی تسلسل ہے، خاندان میں نبوت چلی ہے۔ لیکن جب تک وہ نبی رہتا اس کا زمانہ ہوتا، اس کا علاقہ ہوتا۔ جب وہ نبی چلے جاتے اللہ زمانہ بھی ختم کر دیتے، اللہ علاقہ بھی ختم کر دیتے۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، جب باری آئی ساقی کوثر اور شاف معاشر کی، اب اللہ کے نے حضور کی نبوت کا اظہار اور آغاز اس وقت سے نہیں کیا جب حضور فران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ہر نبی جب دنیا میں آیا کرتا تھا، جب وہ اپنی نبوت کی بات کرتا ساتھ حضور کی نبوت کا تذکرہ بھی کرتا، جب اپنی نبوت کی بات کرتا پھر حضور کی نبوت کا تذکرہ بھی کرتا۔ اور جب حضور نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، خدا کی وحدانیت کو مان لو، مجھ محمد کی رسالت کو مان لو، تو اس وقت سے لے کر آج تک حضور کی نبوت کا زمانہ ہے، حضور کی نبوت کا علاقہ ہے، حضور کی نبوت کا اظہار ہے۔ قبر میں جانے کے بعد من ربو کا کے بعد من نبیو کا سوال، فرشتے جب ہم سے کہیں گے من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، اس نبی سے مراد
فرشتوں کی مراد آدم علیہ السلام نہیں ہوں گے. من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے. اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس سے مراد اور نبی نہیں ہے. من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے. اس نبی سے مراد بھی قبر میں حضور کی نبوت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر میدان محشر میں ہر نبی کا نفسی نفسی کہنا، حضور کا امتی امتی کہنا، یہ حضور کی نبوت کا اظہار ہے. ہر نبی کا ذات کی بات کرنا، حضور کا حوض کوثر پر جا کے ساقی کوثر بھرنا، حضور کوثر پر جا کے امت کے گنہگاروں کو پیالے تقسیم کرنا، یہ حضور کی نبوت کا اظہار ہے. علماء نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں. اللہ قیامت والے دن سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے سے 70,000 پردوں کو ہٹائیں گے اور اپنے حبیب کو سامنے کھڑا کر کے حضور کے چہرے سے اصلی حسن کے پردے ہٹا کے یہ دنیا والوں کو اور جنتیوں کو یہ کہیں گے، لوگوں لوگ خدا کا بھی دیدار کر لو اور حبیب خدا کا بھی دیدار کر لو. شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. پوری توجہ سے بات کو سمجھیے گا، پوری توجہ سے. تو سارے کہو، ہر نبی کی نبوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ اس نبی کو ایک معجزہ دیتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں ایسا کام کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، ساری دنیا وہ کام کرنے سے عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے، نبی کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر نبی کو اللہ نے اس کی امت کی ضرورت کے مطابق معجزے دیے. کسی نبی کو 1، کسی نبی کو 2، کسی نبی کو 3، کسی نبی کو 9. قرآن نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے ملے. فی 9 آیات الی فرعون و قومی. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ تھوڑا سا تھا، وہ مختصر سے لوگوں کو ایک معجزہ سمجھانے کے لیے کافی تھا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، اللہ نے حضور کو 2، 4، 5، 10 معجزے نہیں، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں 3,500 حضور کی نبوت کے معجزے لکھ کے کہا، لوگوں جو وہ ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے، اور پتہ نہیں کتنے معجزے ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا. علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. علامہ ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، نبی اجسدہ پا مجسم معجزہ ہے، نبوت کے ہاتھ معجزہ، حضور کی نگاہیں معجزہ، حضور کا دل معجزہ، نبوت کا گرانہ معجزہ، حضور کا جرانہ معجزہ، حضور کا دنیا میں آنا معجزہ، حضور کا دنیا سے جانا معجزہ، حضور کے اہل بیت نبوت کا معجزہ، حضور کے ساتھی نبوت کا معجزہ. یہ میری نظر ہے جو وہاں تک دیکھتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور سے بھی دیکھتے تھے. یہ حضور کی نگاہ کی تصویر ہے. تاجر پہ پڑی ہے، صدیق بنا ہے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھا ہے، عمر عادل بنا ہے، دولت مند کو دیکھا ہے، ذی-نورین بنا ہے، 6 سال کے کھیلتے بچے کو دیکھا ہے، حیدر کرار بنا ہے. یہ نبوت کی نگاہ کا کمال ہے، یہ حضور کی نگاہ کی تصویر ہے. اس شمشے کے کالے بلال پہ پڑی ہے جو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. جب آیا نبوت کی نظر میں ہے، جب آیا حضور کی نگاہ میں ہے تو بلندی اتنا ہوا ہے کہ چلتا زمین پر ہے اور قدموں کے کٹ کے جنت میں سنائی دیا. پوری توجہ سے بات کو سمجھے. 2 قسم کے معجزے اللہ نے حضور کو دیے، ہر نبی کو ایک قسم کا معجزہ دیا. دیکھو ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مدارس میں، یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ہم جو بچوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ 2 قسم کے معجزے پڑھاتے ہیں، حسی معجزہ اور علمی معجزہ. حس کہتے ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو. ہر نبی کو اللہ نے ایک قسم کا معجزہ دیا جس کا تعلق حس کے ساتھ تھا، یعنی جسم کے ساتھ تھا. اللہ نے حضور کو 2 قسم کے معجزے دیے. میں اس کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ ہے، کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق جسم نبوت کے ساتھ تھا، اور کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق مشن نبوت کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا بھائی؟ سارے بولو.
نبی کے جسم کے ساتھ معجزے کا تعلق، موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا۔ اب وہ عصا جسے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تھا وہ سانپ بنا تھا، وہ عصا آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں ترکی میں ہے، لیکن پھینکنے والا ہاتھ نہیں، اس لیے اب وہ عصا سانپ نہیں بنتا۔ یہ بنا دو گے؟ وہ عصا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا وہ سانپ بنا تھا، عصا آج بھی ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں رہا، اس لیے اس عصے کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا۔ ایک معجزہ وہ تھا جس کا تعلق حضور کے جسم کے ساتھ تھا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آج وہ چاند ہے لیکن نبوت کی انگلی نہیں رہی، اس لیے کوئی چاند کو ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ حضور نے ٹوٹے ہوئے بازو پر ہاتھ پھیرا، بازو صحیح سالم ہو گیا۔ آج بازو تو ٹوٹتے ہیں لیکن وہ نبوت کا ہاتھ نہیں رہا، اس لیے کوئی بازو کو صحیح سالم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب نے کڑوے کنویں پہ اپنا لعاب لگایا، وہ میٹھا ہو گیا۔ آج کڑوے کنویں تو ملیں گے، وہ نبوت کا لعاب چلا گیا، اس لیے کوئی میٹھا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی سانپ کی ڈسی ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ آج سانپ تو ڈستے ہیں، وہ نبوت کا لعاب نہیں رہا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق حضور کے جسم کے ساتھ تھا، تو جب تک وہ جسم رہا وہ معجزے بھی رہے، لیکن جب حضور کا جسم دنیا سے چلا گیا اللہ وہ سارے معجزے لے گئے، لیکن کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق حضور کے علم کے ساتھ تھا، حضور کی نبوت کے ساتھ تھا، حضور کی رسالت کے ساتھ تھا۔ اب جہاں جہاں نبوت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں رسالت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں نبوت کے تذکرے وہاں وہاں معجزہ۔ اس کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں رب کی ربوبیت کی بات نہ ہو، اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نبوت کے معجزے پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھو بات سنو، میری بات سنو، اس پورے مجمع میں جس نے حج کیا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے بھائی، ذرا کھل کے کرو بھائی، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا، اور بھائی کون بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا۔ میدان عرفات، میدان عرفات ایک بہت کھلی جگہ ہے، اور اس میدان کی خاصیت یہ ہے کہ حضور نے اس کی باؤنڈری مقرر کی ہے، بھئی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بیمار ہو نا، بیمار، اس کو اٹھا کے اس میدان میں رکھ دو، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کو اس میدان میں نہیں لے جاؤ گے حج نہیں ادا ہوگا۔ سارے کہو حج کا رکن اعظم میدان عرفات۔ میدان عرفات کیا ہے بھائی؟ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ اس میدان کی خاصیت یہ ہے کہ حضور نے بتایا دیا یہ ابتدا ہے یہ انتہا ہے، تو میدان کی جگہ محدود ہے۔ اس کی جو پہلی دو صفیں بنی ہیں میدان کی، وہ اس حد سے باہر بنی ہیں جو حضور نے بتایا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو جب وہاں اعلان ہوتا ہے، جب وہاں حج پڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھئی پہلی صفیں چھوڑ دو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پہلی صفوں میں آؤ گے تمہارا حج رہ جائے گا، تو لہٰذا پہلی صفوں کو خالی کروا کر پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو سارے کو میدان کی جگہ محدود، میدان کی جگہ۔ جب حضور نے حج کیا تو 1 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنوں نے؟ یہ حاجی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ کرونا سے پہلے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں 50 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنوں نے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سوچ کے سارے بولو، جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ دیکھو بڑی نہیں ہے، کیا ہوئی ہے؟ کم بھی نہیں ہوئی۔ دیکھو یہاں آپ کا کھلا میدان ہو، بڑی نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے۔ اگر درمیان میں سڑک بنا دو گے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ مکان بنا دو گے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھو جب حضور نے حج کیا تو چٹیل میدان ہی تھا، سڑک بنی ہے، روڈ بنے ہیں، بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سارے بولو، تعداد بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بھائی 1 لاکھ کہاں، 50 لاکھ کہاں، 49 گنا تعداد بڑی ہے۔ ان حاجیوں سے پوچھ کے آؤ، کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا میں میدان عرفات میں گیا تھا
میں ڈھونڈتا رہا مجھے جگہ نہیں ملی. میں کہتا ہوں 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں اور اس میدان میں اللہ نے اتنی وسعت رکھ دی ہے 50 کروڑ آدمیوں کو سمیٹ لے گا. یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے, قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. کسی اور نبی کی نبوت کا کمال نہیں ہے. مجھے ایک بڑی محبت کی بات یاد آ گئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس نے زمزم نہیں پیا, جس نے زمزم نہیں پیا, نہیں پیا, ہاتھ کھڑا کرے, نہیں پیا جس نے. دیکھو افسر, اس پورے مجمع میں, بچو آپ نیچے کرو, اس پورے مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو, یا کوئی ہے ایسا؟ دیکھو یہ جو زمزم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. علماء لکھا ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو. وہ تو بچے تھے, ان کے پاؤں سے جو پانی جاری ہوا وہ تو ان کا معجزہ نہیں ہے. اگر ان کا معجزہ ہے تو یہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا اور بالکل پانی خشک ہو گیا تھا. جب حضور تشریف لے کے آئے تو حضور کے دادا کو یہ جگہ دکھائی گئی. حضور کے دادا نے اس جگہ کو کھودا اور دوبارہ پھر کنواں جاری ہوا. حجۃ الوداع یا عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور اس کنویں میں تشریف لے کے گئے, وہاں سے ڈول کو اٹھایا اور اپنے منہ سے پانی کو لگا کے اپنا جوٹھا بچا کر اس زمزم کے کنویں میں انڈھیل کر فرمایا قیامت تک جتنے لوگ پیئیں گے مجھ محمد کا جوٹھا بھی. اب یہ زمزم کا رہنا اور اس زمزم کے پانی کی خاصیت یہ ہے حدود حرم سے باہر نہیں جاتا. بہت کوشش کی گئی کہ درمیان سے کوئی ترتیب ایسی بنا کے اس کو پھیلا دیا جائے, نہ اس کی رنگت بدلتی ہے, نہ اس کی کیفیت بدلتی ہے, نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے, نہ اس میں بو پیدا ہوتی ہے. 1000 سال کے کنشتر میں زمزم کو اٹھاؤ, لوگ کہتے ہیں بیمار کو پلاؤ اللہ اس کو شفا دے دیں گے. یہ زمزم کا رہنا اور امتیوں کے پیٹوں میں جانا اور ان کے لبوں سے لگنا اور آج تک اس کا تقدس کا اپنی اصلی حالت میں رہنا, یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے, قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. دیکھو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے سارے نبی کہاں ہیں؟ کو اپنی اپنی قبروں میں. کس میں بھائی؟ سارے بولو کس میں؟ لیکن حضرت کسی نبی کے قبر کا نشان موجود نہیں یہ فلاں نبی کی قبر ہے. مشکل بات ہے, اختلاف ہے کہ فلاں جگہ نبی, ترکی میں قبر ہے, شام میں قبر ہے, لیکن بڑی مشکل سے کہا جائے گا یہ قبر فلاں نبی کی ہے. اختلاف ہے. دیکھو بھائی جب نبی نہیں رہا, کتاب نہ رہی, امت نہ رہی, قبر کیوں رہے؟ نہیں سمجھا رہی میری بات بھائی. جب اس کی امت چلی گئی, اس کی کتاب چلی گئی, اب وہ قبر رہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی مصلحت نہیں تھی. اختلافات ہیں, قبریں تو ہیں, لیکن مشکل سے کہا جائے گا یہ فلاں نبی کی قبر ہے. لیکن ایمان والو ہمارے نبی بھی موجود اور امت کا نبوت کے ساتھ وہ 15 زمانوں کا تعلق بھی موجود ہے. آج جو کوئی حضور کے روضے پہ جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا میں کوئی مردوں کے قبرستان میں آیا ہوں, کوئی مردوں کی دعا پڑھ لوں, السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ لوں, یا کوئی مردوں کے لیے کوئی دعا کر لوں. آج 15 زمانے گزرنے کو ہیں, حضور ہم سے جدا ہوئے ہیں. آج اتنے زمانوں کے بعد جو حضور کے روضے پہ جاتے ہیں وہی سلام عرض کرتے ہیں, السلام علیکم یا ایھا النبی, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. وہ زندگی میں جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے اور آ کے جو سلام کہا کرتے تھے, آج جب میں اور آپ حضور کے روضے پہ جاتے ہیں ہم وہی سلام دیتے ہیں, حضور وہی جواب عرض کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور نے خود ارشاد فرمایا من زار قبری من بعد وفاتی فکانما رآنی فی حیاتی, جو میرے جانے کے بعد مجھ محمد کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کا صحابی تو نہیں بن سکے گا, اجر ایسے ہی ملے گا جیسے اس زندگی میں مجھ محمد کو دیکھا ہوا. فمن من زار قبری من بعد وفاتی, جو میرے جانے کے بعد میری قبر میں ملنے کے لیے آیا, کا وجبت لہو شفاعتی, مجھ محمد پہ واجب ہے اس کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں حضور کے روزے کا رہنا,
उम्मत का नबुव्वत के साथ ताल्लुक, नबी का उम्मत के साथ ताल्लुक, ये इतने ज़माने गुजर गए। मुझे एक अजीब बात याद आ गई। मैं एक दिन बनी गाला में था, ये जो इमरान खान का इलाका, वहाँ एक जगह पर बयान कर रहा था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वीसी बैठे हुए थे। ये जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है ना इंटरनेशनल, उसके वीसी कहते हैं जो उस यूनिवर्सिटी का बड़ा हो, वाइस चांसलर, डॉक्टर मासूम साहब उसका नाम था। मुझे कहने लगे हजरत एक नबीना आदमी था, उसकी आंखें चली गई थी, अरब का रहने वाला था, उसने किसी का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के कहा यार जब हुजूर का रोज़ा आए ना मुझे बता दे। हुजूर के रोज़े का जब हो गया। अब मंजर ये है कि यहाँ से दाखिल होते हैं और थोड़ा सा रास्ते में सफ़र है, वहाँ से वापसी निकल जाते हैं। तो कहते उसको नज़र नहीं आता था, उसने बाजू पकड़ा और जहाँ लिखा है ना जालियाँ हुजूर की लगी हैं, वहाँ लिखा है हुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते उस नबीने ने जिसका हाथ पकड़ा था या उस नबीने का जिसने हाथ पकड़ा था, अपने वादे के मुताबिक जहाँ लिखा था ना हुना मोहम्मद, उसके करीब जाकर उसने कहा देखो हुजूर का रोज़ा आ गया, मेरी तरफ देखना। उसने डॉक्टर साहब कहते उसने दोनों हाथ उससे छुड़वाए और छुड़वा के दोनों हाथ हुजूर के रोज़े की तरफ करके कहने लगा सलाम या मोहम्मद, सलाम या मोहम्मद। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो पिघलता चला गया। हुजूर फरमाया करते थे मेरी जाने के बाद मेरी उम्मत के लोग ऐसे आएंगे जिनकी सबसे बड़ी तमन्ना ये होगी कि मुझसे मेरे बच्चे ले लो लेकिन हुजूर का रोज़ा दिखा दो। अब ये नबुव्वत का ताल्लुक उम्मत के साथ रहना, ये हुजूर का मोज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखो मेरे अज़ीज़ों, पूरी दुनिया कुफर इस बात पे मेहनत कर रही है, इस बात पे पूरी दुनिया कुफर। हम इस्लामाबाद में थे, हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या खेला जा रहा है। मौलाना सईद यूसुफ साहब फरमान लगे फॉरेन कंट्री में, बैरून मुल्क में, एक आदमी ने पगड़ी पहनी है, एक आदमी ने खुला लिबास पहना है, एक आदमी ने दाढ़ी रखी है और वो कॉफ़ी शॉप पर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। तो साथ वाला जो आदमी था उसने न पगड़ी पहनी है, न दाढ़ी रखी है, न खुला लिबास पहना है। तो जिसने सब कुछ रखा है, जिसने कुछ नहीं रखा, वो उसे कहता आर यू मुस्लिम? वो कहता नो आई एम नॉट मुस्लिम। इसने कहा इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम आउटवर्ड कंडीशन लाइक मुस्लिम, तेरा सारा ज़ाहिर मुसलमानों जैसा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ पगड़ी कौन पहनते हैं? सारे बोलो। दाढ़ी कौन रखते हैं? खुला लिबास कौन पहनते हैं? उसने कहा इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम व्हाट आर यू डूइंग? कर क्या रहे हो फिर? सारा ज़ाहिर मुसलमानों जैसा लेके करते क्या हो? उसने कहा आई एम सर्चिंग हियर व्हाई मुस्लिम आर एक्सट्रीमिस्ट। मैं इस बात पे तहकीक कर रहा हूँ मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है। इंतहा पसंदी कहते हैं किसी बात पर आके इतना अकड़ जाना, गर्दन कटवा देना, वापसी ना आना, सौदाबाजी ना करना, इसको इंतहा पसंदी कहते हैं। कहते मैंने कहा ये मर क्यों जाते हैं, वापसी क्यों नहीं आते, ये कट क्यों जाते हैं, सौदेबाजी क्यों नहीं करते? उसने कहा आई हैव स्पेंडेड 5 ईयर इन दिस टॉक, 5 साल का अरसा इस उन्वान पे गुजार चुका हूँ कि मुसलमान क्यों इंतहा पसंद हैं। आई हैव रीच इन वन पॉइंट, कहते एक नुक्ते पे पहुँचा हूँ। मैंने अपने कम्युनिटी को लिखा है ये हो सकता है कि मुसलमान की रात की तहज्जुद चली गई हो, ये हो सकता है कि वो उलमा की मजलिस छोड़ चुका हो, ये हो सकता है कभी पढ़ता हो या कभी ना पढ़ता हो, ये तो हो सकता है। लेकिन जब उस गिरे हुए ईमान वाले के सामने उसके नबी की इज्जत के खिलाफ बात करोगे, हुर्मत के खिलाफ बात करोगे, नबी के तकद्दुस के खिलाफ कुछ जुमले कहोगे तो कट जाएगा, सौदाबाजी नहीं करेगा, कट जाएगा, सौदाबाजी नहीं करेगा। तो मुझे गिलास देने पड़ा बोतल। अख्तर नाम का शायर था हजरत, उसके सामने शराब पड़ी हुई थी, वो शराब पी रहा था। कादियानी लड़के साइड पे बैठे थे, इधर कुछ लड़के बैठे थे जो यूनिवर्सिटी के तलबा थे। एक ने उससे कहा अच्छा तुम इकबाल के बारे में क्या कहते हो? इकबाल के बारे में। अब इतना बड़ा शायर कहता इकबाल तो मेरा बच्चा है। अब इकबाल को वो बच्चा कह रहा है, क्योंकि जब इंसान ड्रिंकिंग करता है उसको एहसास नहीं होता, अकल उसकी अपनी हालत पे नहीं होती। उसने कहा अच्छा इकबाल के बारे में? किसने कहा सागिर के बारे में क्या कहते हो? उसने उसको भी तजलील कर दी। ये नाम बताते रहे, वो गिराता रहा, गिराता रहा, गिराता रहा। अब जो कादियानी लड़के बैठे थे ना, उनका मौका बड़ा अच्छा है। एक ने कहा अच्छा तुम हुजूर के इनकलाब के बारे में क्या कहते हो? तुम हुजूर की नबुव्वत के बारे में क्या कहते हो? तुम हुजूर की शान के बारे में क्या कहते हो?
ایمان والوں میری طرف دیکھنا، اس نے جب یہ جملے کہے تو اس کے سامنے وہ گلاس شراب کا پڑا ہوا تھا، اس نے وہ گلاس اٹھایا اور اٹھا کے زور کی طرف اس کے منہ پہ پھینک کے کہا آخری سہارا ہے، یہ بھی لینا چاہتے ہو؟ کہا آخری سہارا ہے میرے پاس، یہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنی کمیونٹی کو لکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اپنے نبی کے نام پہ سودا بازی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تو نے حل کیا نکالا ہے؟ نوجوانوں یہ تمہارے نام ایک کچھ بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ان جذبات کو سمجھو، ہمارے ان الفاظ کو سمجھو۔ اس نے کہا میں نے اپنی کمیونٹی کو لکھا ہے، اگر تم مسلمانوں کو وانٹ ٹو ٹیمپل ڈاؤن مسلم کمیونٹی، پاؤں کے نیچے روننا چاہتے ہو تو ایک کام کر دو، ایک کام کا کیا؟ کہ ان کے سامنے ان کے نبی کی زندگی کو چھوٹا کر دو، ان کے سامنے ان کے نبی کے وجود سے نکلنے والی اداؤں کو چھوٹا کر دو، ناراض نہ ہونا۔ اس نے کہا یہ داڑھی رکھنا معیوب سمجھیں، کٹوانا معیوب نہ سمجھیں، یہ پگڑی پہننا معیوب سمجھیں، اتارنا معیوب نہ سمجھیں، ان کے ظاہر کھلے ہو جائیں یہ معیوب سمجھیں، یہ تنگ لباس پہننا معیوب نہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، ہمارے بچے غیروں کی تہذیب پہ چل کے فخر محسوس کرتے ہیں، حضور کی اداؤں پہ لپٹ کے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہے فرانس کے بدبختوں نے حضور کے خاکے بنائے، ایک ہے آسیہ ملونہ نے حضور کی گستاخی کی، ہمارا دل تو دکھا لیکن جہاں تھما وہاں جا کے یار وہ تو غیر تھی، وہ کیا سمجھا حضور کی عزت کیا ہے، وہ فرانس والے بدبخت کیا سمجھتے حضور کا مقام کیا ہے، یہ آسیہ ملونہ کیا سمجھتی حضور کی عزت اور مقام کیا ہے۔ غیروں کے پتھر برداشت ہو جایا کرتے ہیں، اپنوں کی کنکریاں دکھ اس لیے دیتی ہیں، کہتے یار وہ تو غیر تھا، تو اپنا تھا، تو کچھ لحاظ کرتا۔ غیروں نے اپنے طرز بدلے ہیں، وہ تو جانتے نہیں تھے یہ اپنوں کے چہرے کیوں بدلے ہیں۔ یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میرے پیاروں جو داڑھی کا رکھنا ہے یہ صرف سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کو نہ رکھنے والا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے زندگی میں منڈوانے والا اتنا عجیب نہیں لگتا جتنا موت کے وقت میں عجیب لگتا ہے۔ کبھی اس کے جنازے دیکھو جس کے نہیں ہوتے، کتنا عجیب چہرہ لگتا ہے۔ حضرت میں ایک دن پنڈی میں تھا، ہمارے ساتھ کچھ بیرون کے مہمان تھے، ہمیں کسی نے کہا ایک جنازہ ہے وہ جنازہ پڑھ دو۔ میں جب وہ جنازے کو پڑھنے کے لیے گیا، الجزائر کے ساتھی میرے ساتھ تھے، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے ان سے پوچھا یہ فوت کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ آفس جا رہا تھا یا آفیسر تھا اور شیو کر رہا تھا کہ اس کی جان نکل۔ اب یہ کیا دل دکھائے گا حضور کے ساتھ؟ علماء لکھا ہے ایک قاصد اٹلی سے حضور کے پاس آیا تھا، اٹلی سے، اور اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب وہ ایک چہرہ لے کے حضور کے قریب آیا تو حضور نے اسے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اسے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو داڑھی کو منڈوا اور مونچھوں کو بڑھا؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے۔ رب عربی میں پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو ہمیں روٹی دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ داڑھی کو منڈوا دو، مونچھوں کو بڑھا دو۔ تو کہا حضور نے فرمایا اچھا اگر تجھے تیرے رب نے کہا ہے کہ داڑھی کو منڈواؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ تو پھر مجھے بھی میرے خدا نے کہا ہے کہ داڑھی کو بڑھا دو اور مونچھوں کو کتروا دو۔ حضور فرمایا تو قاصد نہ ہوتا اور قاصد کا قتل شریعت میں جائز نہیں ہے، میں تیری گردن جدا کر دیتا۔ میرے سامنے میرے طریقے سے بغاوت کرتے ہو، میرے سامنے میری اداؤں سے بغاوت کرتے ہو۔ ایک صحابی کی داڑھی کا ایک بال تھا، اس کو کبھی اس طرح چومتے کبھی تیل لگاتے، کس نے کہا یار ایک ہی ہے کھینچ ڈالو، یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے تو ایک، سمجھتے نہیں ہو یہ ادا کس کی؟ فیصل آباد کے ایک دن ایک علاقے میں حضرت میں نے یہ ساری باتیں کی، بعد میں جب میں مجلس سے فارغ ہو کے باہر نکلنے لگا ایک آدمی نے کہہ دیا یار اتنا بھی ضروری نہیں ہے اتنا یہ بات کرتے، اس طرح کیوں بات کر دی؟ حضرت وہ مجھے امام مسجد صاحب کے توسط سے بات پہنچی، میں اس دن پچھلے 29ویں رات یہاں سمندری کے ایک علاقے میں تھا، وہ امام مسجد صاحب اتفاقاً وہاں آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے وہ اس دن چوک پہ کھڑے ہو کے روتے رہے، کہتے مجھے رات اللہ کے محبوب خواب میں ملے ہیں اور میں نے دیکھا ہے جیسے کوئی آدمی لیٹا ہوتا ہے
اور حضور ایسے آرام کر رہے ہیں اور جو لگتا ہے جیسے حضور کے وجود سے روح نہیں ہے اور حضور کی داڑھی سے خون نکل رہا ہے۔ کتنا دکھ دیا ہے اس امت نے۔ اور ہمارا لکھا ہے جو اس طرح یہاں چلتے ہیں یہاں نہیں، حضور کے سینے پہ چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو جنید بغدادی تھے یہ بغداد کے پہلوان تھے، بزرگ نہیں تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا جو کشتی کرے گا اس کو انعام دوں گا، جو جنید کے ساتھ کشتی کرے گا اس کو میں ایک انعام دوں گا۔ ایک پتلا سا لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں کشتی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہوگا جنید اس لڑکے سے کہا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا ہاروں گا یا جیتوں گا لیکن میں کشتی کروں گا۔ اور ہمارے کہا بادشاہ خود آ گیا، لوگ سارے جمع ہو گئے، وہ سمارٹ سا لڑکا بھی کھڑا ہوا۔ اس نے جنید کے قریب جا کے کچھ کہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جنید میرے تیرے کیا مقابلے، جنید میں تو ہارا ہوا ہوں لیکن جنید میں تجھے اپنے نانا محمد کی نسبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہار جانا۔ جنید 3 دن ہو گئے میرے گل میں چولہا نہ جلا۔ جنید بھیک اس لیے نہیں مانگتا، لوگ کہیں گے سادات کا بیٹا بھیک مانگتا ہے، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں کھولتا۔ جنید آج میں اپنے نانا محمد کی نسبت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اور دے کے کہتا ہوں جنید تو ہار جانا، تیرے ہارنے سے تو شاید کچھ نہ ہوگا لیکن بادشاہ کے نام سے میرے گھر میں چولہا جل جائے گا۔ اور ہمارا لکھا ہے جنید نیچے لیٹ گئے، اس کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی، دوبارہ پھر کشتی کی جائے۔ جنید پھر نیچے لیٹ گئے، اس کو پھر اپنے سینے پہ بٹھا لیا۔ تیسری مرتبہ پھر کشتی کی گئی، جنید پھر نیچے لیٹے، اس کو اپنے سینے پہ بٹھایا۔ بادشاہ نے کہا یہ جنید تو نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میرا دل چاہتا ہے تیرے چہرے سکالک سے مل کے، تیرے گلوں میں جوتیوں کا ہار ڈال کے ان بغداد کی گلیوں میں چکر لگاؤں۔ جنید تو نے میری عزت کو خاک میں ملایا ہے۔ اب اپنوں نے بھی برا کہا، بیگانوں نے بھی برا کہا، اب یہ تھے تو انسان اور مالک ہے اسی حالت میں سو گئے۔ اللہ کے محبوب رات خواب میں ملے، فرمایا جنید تو نے اپنی عزت کا سودا مجھ محمد کی نسبت کی وجہ سے کیا ہے، ہم تیری عزت کے ڈنکے پوری دنیا میں بچا کے رکھ دیں گے۔ سب سے نہیں کہتا، وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے میری وجہ سے حضور کا دل نہ دکھے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، جھوٹ نہیں بولے۔ سارے کہتے ہو اب اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، وہ یہ کھڑے ہو کے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں منڈوائیں گے اور حضور کا دل خوش کرنے کے لیے حوض کوثر پر جام پینے کے لیے اس کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ ذرا چہرہ دکھا دے، میں ان کو ایک دعا دیتا ہوں، کھڑے ہو کے چہرہ دکھائے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ جن کی نہیں ہے، جن کی نہیں ہے بچے نہیں بھائی اس کو بند کرو، کھڑے رہو میں دعا دیتا ہوں، کھڑے رہو میں دعا دیتا ہوں، کھڑے رہو رات کا وقت ہے، اللہ پہلے آسمان پر ہے، ایک دعا دیتا ہوں۔ دیکھو ایک میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان کو توفیق دے کے رکھے، اور دوسری میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ان لوگوں کو حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ علماء لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جب تک وہ کرتا رہتا ہے وہ فرشتوں کا قلم بند نہیں ہوتا، 2 اجر ایسے ہیں کہ جب تک وہ انسان اس کیفیت میں رہتا ہے فرشتوں کا قلم رکتا نہیں ہے۔ دیکھو داڑھی منڈوانے والا بیت اللہ کا طواف بھی اگر کر رہا ہے، دیکھو میری طرف دیکھنا، یہ ایک بالشت کا رکھنا واجب ہے۔ کس کا بھائی؟ دیکھو نیچے سے نظر آ رہی ہے، اتنا رکھنا واجب ہے۔ یہ آپ کے قریب یہ ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایک علاقہ ہے، میں پچھلے دنوں میں وہاں میرا جانا ہوا، میں نے بچوں بات سنو کیا کر رہے او بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بات کے دوران میں نے یہ سب باری اس طرف ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا کھڑا ہو، مجھے نہیں پتا چلا یہ کون ہے۔ جب میں اگلے سال وہاں گیا مجھے کسی نے بتایا بعد میں کہ یہ یہاں کا نائی ہے پورے علاقے کا، وہ بہت بڑا قصبہ تھا یوں سمجھے۔ کہتا اس نے اگلے دن سوک پہ جا کے ایک اعلان کیا، اس نے کہا جس نے بال کٹوانے ہیں میرے پاس آ جائے۔ مجھے پتا نہیں تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس نے کہا لمبردار نے کہا تجھے نکال دیں گے ہم اور رکھیں گے۔ اس نے کہا رزق جو اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہے، یہ ہاتھ آج تک غلط چلتے رہے، مجھے احساس نہیں تھا کہ اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، آج کے بعد یہ وہاں نہیں چلے گا، تمہاری مرضی ہے تم نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا سجا ہوا ہے، خوبصورت وہ وجود لے کے پھرتا ہے۔
میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں، انسان اپنا ظاہر حضور جیسا بنا لے، دل اللہ اپنی قدرت سے بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم ظاہر تو حضور جیسا بنائیں۔ اور دوسرا، اس عنوان پہ محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے حیا کھینچ ڈالو، ان کو قرآن سے دور کر دو۔ عظمت قرآن پہ بڑے لوگ باتیں کر گئے، لیکن میں یہاں ایک بات کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ایمان والو، یہ تحدیث بھی نعمت ہے۔ یہ جو میرے دائیں پہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تقریباً چھوٹے سے تھے۔ مولانا شعیب صاحب، یہ قاری شہزاد صاحب، یہ بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی طاہر صاحب، یہ تقریباً چھوٹے سے تھے جب سے ان کو ان کے والدین نے مدرسے میں ڈالا ہے۔ آج ان کی عمریں گزرنے کو ہیں۔ یہاں اکابر علماء بھی بیٹھے ہوں گے جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، یہ اس وقت سے آئے ہوئے ہیں۔ آج انہی چٹائیوں پر بیٹھ کے تمہارے بچوں کو اللہ کے لیے قرآن سکھاتے ہیں۔ ان کا دن انہی چٹائیوں پہ گزرتا ہے، ان کی رات انہی چٹائیوں پہ گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ امت رات پر گناہ کرتی ہے، رات پر ٹک ٹاک دیکھ کر، فیس بک پہ انگلیاں گھما کر، رات کو ناچ گانا دیکھ کر، جب ان کی نگاہیں باغی بن کے چلتی ہیں، ان کی زبانیں غلط چلتی ہیں، ان کے دلوں میں خیر بسنا شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں جبریل سے کہوں اس بستی کو اٹھا اور آسمانوں پہ جا کے زمین پہ پٹک دے۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رات کو 10 بجے قرآن پڑھ کے سوئے تھے، 5 بجے پھر قاری صاحب نے اٹھا دیا ہے، آنکھوں پہ نیند کے ڈورے ہیں، یہ سردی گرمی پانی کا حیا نہیں کرتے، وہ اسی پانی سے وضو کرتے ہیں اور تہجد کے وقت میں قرآن کھولتے ہیں۔ کوئی قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا المزمل، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایھا المدثر، کسی کی زبان میں ہوتا ہے لم نشرح لک صدرک۔ اللہ فرماتے ہیں ان بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان بچوں کی برکت سے پوری بستی پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتا۔ میں ان کو کچھ نہیں دیتا، میں ان کو کچھ نہیں دیتا، میں جو چل رہا ہوں ان کی برکت سے چل رہا۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے حضور کو پالا تھا، کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب نے حضور کو پالا تھا، حضور بچپن میں والد چلے گئے، والدہ، لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابو طالب نے حضور کو نہیں پالا، ابو طالب کو بھی اگر روٹی ملتی تھی تو حضور کی برکت سے ملتی تھی، ان کو بھی روٹی حضور کی برکت سے۔ ایک قافلہ چل رہا تھا، قافلہ، دور سے ایک راہب نے دیکھا، تورات اور انجیل کے عالم نے، اس نے کہا قافلے والوں میری دعوت قبول کر لو۔ حضور اس قافلے میں تھے، 8-10 سال کی عمر تھی، چھوٹے سے بچے تھے، چمکتا خوبصورت چہرہ تھا۔ ابو طالب نے کہا بیٹا یہاں رک جاؤ، روٹی تیرے لیے اس وہاں سے لے آئیں گے، سامان کے پاس رکو، ہم وہاں سے تیرے لیے روٹی لے آئیں گے۔ علماء لکھا ہے جب وہ سارا قافلہ اندر چلا گیا، دسترخوان سجا ہوا ہے، راہب بھی آ گیا، سب کو دیکھا، ایک سے لے کر آخری سب کے چہروں کو دیکھا۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا اچھا وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ میرا بیٹا ہے، اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو جا، رک جا، روٹی تیرے لیے وہاں سے لے آئے۔ مولانا ندیم صاحب ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے، اس راہب نے اسے کہا پھر تمہیں کس نے بلایا ہے یہ بتا۔ نہیں سمجھو یار میں کیا ہے؟ اس نے کہا پھر تمہیں کس نے بلایا ہے؟ جاؤ اٹھو اس بچے کو لے کے آؤ، یہ میں تمہیں جو کھانا کھلاتا ہوں اس بچے کی وجہ سے کھلاتا ہوں۔ میرا علم بتاتا ہے وہ آخر الزمان نبی بننے والا ہے، میرا علم بتاتا ہے اس کے چہرے پہ نبوت کا نور ہے، میرا علم بتاتا ہے اس کے چہرے پہ ختم نبوت کی نشانی ہے۔ جاؤ اس کو لے کے آؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کسی کو کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا آ بیٹا محمد میرے ساتھ چل، تو نہ ہو تو کبھی روٹی بھی کوئی نہیں دیا کرتا۔ میں ان کی برکت سے چلتا ہوں۔ اس پورے مجمع میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ اپنے ظاہر کر رہے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اور ذاتی اعتبار سے قرآن کا حافظ اور عالم بناؤں گا، اس مدرسے میں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھو آپ کو دیکھ لیا اللہ نے۔ دیکھو میرے عزیزو، 1 بجے کا وقت ہو گیا ہے، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، 1 بجے کا وقت، پھر کبھی میں تفصیلی بات کروں گا، یہ آپ کی شاباش آپ نے سنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تھانوی نے لکھا ہے، امروز شاہ شاہ، امروز شاہ شاہ، مہمان شدست مارا،
جبریل با ملائک درباں شدست ہمارا. آج کی رات میں اللہ یہ پہلے آسمان پر آتے ہیں, یہ پہلا آسمان ہے, اور کمال یہ ہے اس آسمان پر آ کے آواز لگاتے ہیں. اگر علماء مجھے اجازت دے دے تو میں یہ کہتا ہوں, وہ یوں آواز لگتی ہے کوئی دکھوں کی دعا لینے والا, ہے کوئی ٹوٹا میں اس کو جوڑ دوں, ہے کوئی بچھڑا اس کو ملا دوں, ہے کوئی دکھوں والا میں آج اس کو شفا دے دوں, ہے کوئی بیمار میں آج اس کو شفا دے دوں, ہے کوئی جس کے گھر میں روزی کی کمی ہے میں اس کی فراوانی کر دوں. فرمایا یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے, فجر کی اذان تک لگتی رہتی. اب یوں سمجھو یہ وہ وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. یہ تم 8 بجے عشاء پڑھنے آئے تھے, آج ابھی 1 بجنے کا وقت قریب ہے. میرے عزیزو ہوتا یوں ہے, انسان کو مزدوری اس کے وقت کے آخر میں ملی جاتی ہے. جب انسان جاتا ہے, جس کی مزدوری کرتا ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یار جو تو نے کہا ہے وہ میں نے کیا ہے, اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو کر سکے. یہ اس وقت سے ابھی تک آپ بیٹھے رہے ہو. میرے پیارو کتنا بڑا مجمع آ کے بیٹھا ہے. ابھی تو آپ بیٹھے ہو, 2 باتوں کا عزم اور وعدہ کر جاؤ. اللہ آپ کو رزق بھی دیں گے, اللہ آپ کو عزت بھی دیں گے. علماء لکھا ہے جو نمازی بن کے چلتا ہے اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں. میں اسلام آباد میں جہاں رہتا ہوں وہاں آسٹریلیا, انگلینڈ, چائنا کے لوگ رہتے ہیں, ساتھ ساتھ ایمبیسیاں بنی ہوئی ہیں. میں جب صبح واک کرنے نکلتا ہوں ان سے ملاقات ہوتی ہے. بڑے عجیب لباس, بڑی طرز زندگی عجیب. ہم تو خون کے آنسو روتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ چھوٹا سا ایک جگہ ایسی ہے جہاں سور پالے ہوئے ہیں, سور, یہ سور کھاتے ہیں. ایک دن مجھے میرے علاقے سے کچھ ساتھی ملنے آئے, انہوں نے سور کو دیکھا, یہ کیا ہے؟ میں کہا یہ سور ہے. اتنی بدنما شکل ہوتی ہے سور کی. علماء فرماتے اچھی مجلس میں نام لینا بھی صحیح نہیں ہے سور کا. لیکن امام غزالی نے, شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب فجر ہوتی ہے, فجر, تو یہ سور اپنے جنگل سے باہر نکلتا ہے اور اللہ کے سامنے ایک دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے ناپاک بنایا ہے, یہ تیری مرضی ہے. تو نے مجھے نحوست والا بنایا ہے, یہ تیری مرضی ہے, لیکن بے نمازی کا سامنا مجھے نہ کرنا. چونکہ اس کے وجود سے جو نحوست اور ظلمت نکلتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا. گھر کے گھر اجڑے ہوئے, ایک تو پورا مجمع اس بات کی ہمت کرے نماز نہیں چھوڑیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات, میری مائیں اور بہنیں بھی بات سن رہی ہیں. نوجوانوں ساری باتوں کا خلاصہ یہ بات کہہ کے بتا رہا ہوں, جتنے حیا والے بن کے چلو گے اتنی رحمتوں میں سمٹتے جاؤ. یہ جب امت بے حیا ہوئی ہے پھر اللہ کی رحمت ان کے سایوں سے اٹھی ہے. علماء لکھا ہے جو اپنی رات بھر کی زندگی اور تنہائی کی زندگی کو اجاڑ دے گا فیس بک کو دیکھنے کے ساتھ, یہ نگاہوں کو غلط استعمال کرنے کے ساتھ, علماء لکھا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیں گے. جو رات کی زندگی کو آباد کرے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا کرے گا. کریں گے انشاءاللہ اس کی ہمت, بنیں گے انشاءاللہ اس کی, کریں گے. اللہ کریم آپ حضرات کا آنا قبول فرمائیں. میں نے سچی بات یہ ہے کہ تھوڑی تو بات کہنی چاہیے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ بات سنیں گے, جو کہ آپ کی بڑی شاباش ہے اور ہمارے قابلین کو اللہ بڑی جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ان پہ بڑا رشک بھی آتا ہے. مفتی صاحب حضرت مولانا شاہد صاحب, اللہ کریم ان کو جزائے خیر دیں کہ کتنا بڑا سبق آپ کو یاد کرواتے ہیں, علماء کو بلا دیں. 8 بجے سے 1 بجے تک چہرے بدل رہے ہیں, آپ کو قبر آخرت کی بات بتاتے ہیں. اللہ کریم ان حضرات کا سایہ سلامت رکھیں, آپ حضرات کا آنا اللہ قبول فرمائیں. اب آپ سے گزارش ہے کہ دیکھو پیک کا وقت ہے دعا کا. کس کا ہے؟ پیک کا وقت ہے. پیک اس وقت رات اپنے عروج پہ ہے اور اللہ کی رحمت کے سمندر کو جوش ہے اور تھکے آپ بھی ہوئے ہیں. قرآن میں نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, لوگوں سوالیوں کو واپس نہ کر دیا کرو. دیکھو ہمارے پاس کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, ہمیں تو منع کر دیا ہے. یہ سارے خزانے اس کے ہیں, جن کے پاس کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ تو واپس نہ کریں. تو جو سب کچھ دے کے بھی اس کے پاس سب کچھ رہے تو وہ کیسے واپس کر دے گا بھائی, وہ کیسے خالی کر دے گا. تو کہ یوں سمجھو اللہ ہمیں اب دینا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں.
تو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑی ایک سوئی سے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ